عزادار محروم ہیں اللہ بھی شامل ہے عزت حسین تے اچھی صلوات تلاوت فرما تمام عزاداران دے ممنون ہیں جتنے عزادار محمد والے محمد شیعہ سنی شہبان ساڑے وسیب دے دور دے لاہور دے بکھر کروڑ کافی عزادار آئے بیٹھن مہربانی ہیں تو اسا ممنون ہیں قبلہ علامہ گلفام ہاشمی صاحب دے کہ وہ تشریف لے آئیں تو جتنے عزادار تشریف فرماؤ میرے والد میرے دادا دی درجات دی بلندی دی خاطر اور جتنے مرحومین دنیا جہان تو ٹر گئے انہوں دی بخشش دی خاطر جتنی عبادت کرے سو ہر مرحومین دے سال ثواب واسطے یہ مجلس منعقد کرائی گئی ہے تو باواز بلند صلوات تلاوت فرما السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وجاءت سکرۃ الموت بالحق وما کنت منہ تحید صلوات تمام تر سامعین و حاضرین سے میں ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ مل کر محترم مکرم افتخار الذاکرین فخر الشعراء ہمارے مرحوم و مغفور جنہیں میں ہمیشہ چچا کہہ کر پکارا کرتا تھا،
اور اب بھی اپنی نمازوں میں جب بھی ان کے لیے ثواب کی غرض سے سورۃ الحمد پڑھتا ہوں تو چچا کہہ ہی کر میں ان کا نام وہاں لیتا ہوں اپنی دعاؤں میں. تو چچا قاضی صفدر مرحوم مغفور اور ان کے بیٹے عزیز مکرم جناب محترم بھائی توقیر حسین صاحب اور اس گھرانے کے جتنے افراد وفات پا چکے ہیں مرد و زن، اور آپ کے اپنے گھرانوں کے جتنے افراد اس وقت ظاہراً جسمانی طور پر ہمارے مابین موجود نہیں ہیں، لیکن من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کی روشنی میں روحانی اور ایمانی طور پر موجود ہیں. ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ہماری پاک آرمی کے وہ فرشناس نوجوان، ہماری پاک پولیس کے وہ افراد، ہمارے اداروں کے وہ شیر دل جوان، اور ہماری قوم کے وہ ماتمی ذاکرین، واعظین، علماء، میزبان، مہمان اور باقی تمام تر افراد جو کہ ذکر محمد و آل محمد سے تعلق پذیر تھے، جو وفات پا چکے ہیں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. محترم مکرم جناب چچا قاضی صفدر حسین صاحب مرحوم، میرے نزدیک اللہ نے انہیں شجرۃ الذاکرین ہونے کا شرف بخشا ہے. وہ اس لیے کہ بذات خود ان کے بعد ان کے بیٹے سب کے سب، میں بھائی جمشید صاحب کے، میں بھائی عزیز قاضی وسیم صاحب کے، آگے پھر ان کے پوتے بھائی فیصل صاحب، عزیز فیصل صاحب اور عزیزی افضال صاحب. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے ذکر محمد و آل محمد کا کہ یہ اس تسلسل کا باقی رہنا یہ وہ عمل ہے جو انسان کو روحانی طور پر منزل معراج سے ہمکنار کرتا ہے. لیکن چونکہ موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے اور لفظ موت جو ہے وہ اپنے اندر ظاہری اور باطنی طور پر معانی کا ایک سمندر رکھتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس پر بولنا پڑتا ہے، ورنہ وہ زندگی جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو کہاں حاصل ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 50 کی، سورہ قاف کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ حضرت انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اے حضرت انسان، اے فرزند آدم، خبردار غفلت کے لباس میں زندگی بسر نہ کرنا.
بڑی بہن خبردار کبھی بھی غفلت کے دلدل میں دھنس کر زندگی بسر نہ کرنا، بلکہ مجھ اللہ کا اٹل فیصلہ سن لو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ سکرات الموت کا، موت کی غشی کا، موت کے عالم کا تم پر چھا جانا بالحق، یہ حق ہے۔ یعنی موت سراپا حق ہے۔ اور ہے حضرت انسان تو کتنا غافل ترین ثابت ہو رہا ہے کہ جو حق ہے اسی سے ڈرتا ہے۔ وَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ حق ہے جس سے تو گھبراتا تھا، جس سے تو ڈرتا تھا، جبکہ تجھے یقین ہے کہ یہ حق ہے۔ اب یہاں یہ ایک آیت ہے کہ اللہ نے موت کو حق کہا ہے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ الحج کی آیت ہے جو اب پڑھ رہا ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ اے حضرت انسان صفحات ذہن پر نقش کر لے کہ اللہ کی ذات حق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ حق ہے۔ تو جو بھی حق کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جس طرح لا الہ الا اللہ حق ہے، اسی طرح موت حق ہے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، میں اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یعنی جس طرح لا الہ الا اللہ حق ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ حق ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ، یعنی جو بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، جو بھی رسول پاک کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہے وہ حق کا منکر ہے۔ تو آج ہم سے کہا جاتا ہے کچھ ایجنسیوں کی طرف سے، بیرونی ممالک کی طرف سے، کہ آپ مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، قادیانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھئی وہ حق کے منکر ہیں۔ بڑی بہن، یعنی آج بیرونی ایجنسیوں کا یہ ہم سے سوال کرنا کہ آپ قادیانیوں کو منکر کافر کیوں کہتے ہیں، تو قرآن کا فیصلہ ہے ان الرسول حق، کہ محمد الرسول اللہ حق ہے، اور جو بھی محمد الرسول اللہ کا منکر ہے وہ حق کا منکر ہے، اور جو بھی حق کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 3 کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، میرے حبیب تیری اپنی ذات وجود حق ہے، تیری اپنی ذات وجود حق ہے، اور میں نے حق ہوتے ہوئے تجھ حق کے دل پر جس کتاب کو نازل کیا ہے وہ سراپا حق ہے۔ بڑی مہربانی، یعنی اس کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کی ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک جد حق ہے۔ تو اب قرآن کیا ہے؟ سراپا حق ہے۔ اب ذرا ذہنوں میں اس حدیث کو لائیے گا جو ترمذی شریف میں بھی ہے، جو جناب المبدت میں بھی ہے، جو کنز الاموال میں بھی ہے، جو مسلم شریف میں بھی ہے، جو باقی کتابوں میں بھی ہے، مبدت القربہ میں بھی ہے، کہ رسول فرما رہے ہیں علی مع القرآن،
یا تو بہرحال اللہ اکبر. بڑی مہربانی حضور. بہرحال لا الہ الا اللہ حق ہے، محمد الرسول اللہ حق ہے، کتاب اللہ یعنی کلام اللہ حق ہے. اب میں سورہ الفتح کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. بیٹا بیٹھ جا، چاند بیٹا بیٹھ جا. شاباش شاباش بھئی، آپ لوگ بٹھا دیا کریں نا. درود پڑھیے گا، صلوات. جیتے رہو بیٹا، ہو گئی بات. چلو جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ہے. اب بہت پیارا اور لطیف یہاں پر ایک نقطہ ہے. تمام صاحبان ذاکرین ذکر آپ چونکہ علم و عمل کی آغوش کے پرمردہ ہیں، تو اس لیے میں آپ سے توجہ اور باقی حضرات سے جو صاحبان علم و معرفت ہیں پوری توجہ چاہتا ہوں. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، صرف ترجمہ دے کر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. هو الذی، اللہ وہ ہے، وہ ہے کہہ کر اللہ اپنی ذات کی پہچان کروا رہا ہے. تو پہچان کس کے ذریعے کرا رہا ہے؟ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہمارے رسول کے وسیلے سے. میں نے عرض کیا تھا، میں اس پر توجہ چاہتا ہوں جس پر میں سب بول نہیں سکتا کیونکہ انتہائی اختصار سے مجھے کام لینا ہے اور موت ہی پر مجھے بولنا ہے. یعنی اللہ قادر ہوتے ہوئے، قدیر ہوتے ہوئے اگر اپنی پہچان کروا رہا ہے تو محبت کے وسیلے سے کروا رہا ہے. تو جب اللہ اپنی پہچان محبت کے وسیلے کے بغیر کرانا گوارا نہیں کرتا تو تو اپنا اسلام محبت کے وسیلے کے بغیر بنوانا گوارا کیسے کرتا؟ مہربانی. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اللہ ہوتے ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ یہاں یہ حدیث میرے تمام بھائی بیٹے پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو بھی یاد ہے حدیث قدسی کے یہ کلمات کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا، مجھے مطلوب ہوا کہ میں کہلواؤں. واہ صاحب واہ صاحب، 80% خاموش ہو گئے. یعنی میں ایک، اللہ فرما رہے میں ایک مخفی خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں کہلواؤں. تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق. اب تفسیر میں ہے ذات محمد کہ میں نے نور محمد کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ کہ میں پہچانا جاؤں. تو پتہ چل گیا جب تک معرفت محمد نہیں ہوگی معرفت خدا حاصل نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو دو فکرے ذرا موضوع سے ہٹ کے ادا کر. یہ پورا مہینہ اور خاص طور پر 12 ربیع الاول تک یہ پورا عشرہ منایا جا رہا ہے
حکومتی سطح پر بھی اور مسلمانوں کی شیعہ سنی کی عوامی سطح پر بھی رسول پاک کی سیرت پر جو اشتہار دیکھو، ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں جیسے خانوال میں انٹر ہوا، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، سیرت مصطفیٰ، جلسہ سیرت رسول، جلسہ سیرت سید الانبیاء۔ ٹی وی پر اینکر آتے ہیں، آپس میں علماء بیٹھ کر جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ۔ اور بابا جان سیرت مصطفیٰ کو تو کافر بھی مانتے تھے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھیے جو ساتھ دے سکتے ہیں وہ بولیں، کیونکہ میں تشریح نہیں کر سکتا، اور جو نہیں دے سکتے ان کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، سیرت مصطفیٰ کو تو ابو لہب بھی مانتا تھا، سیرت مصطفیٰ کو تو کافر و مشرک بھی مانتے تھے۔ سب کہتے تھے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے۔ بات صرف سیرت کی نہیں، بات صرف مقام فضیلت نبوت کی ہے۔ محمد کا مقام نبوت بتاؤ۔ جناب کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، میرے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے، میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ میں سیرت نبی پر یا عظمت نبی پر سب بولنا نہیں چاہتا، اس میں یہ درج ہے حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فخر مریم و حوا ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے ہی میرا کمرہ میرے بیٹے کے نور سے منور ہوا، اب جو میں نے آنکھیں کھولی میرا بیٹا سجدے میں سر رکھ کر انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ۔ اب پھر یہاں پر ایک بڑی لطیف سی بات ہے جس کو دیکھ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جب تک فرزند بشر ظرف مادر سے جب باہر آ جاتا ہے، اگر مسلمان ہے تو پہلے اس بچے کو غسل ولادت دیا جاتا ہے، پھر اس کے کان اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے، پہلے نہیں۔ کمال ہے، یعنی وہ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی چپ کر گئے، پہلے نہیں، بعد۔ تو غسل ولادت سے پہلے کیوں نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ بچہ ابھی پاک نہیں ہے، غسل ولادت کے بعد وہ پاک بنتا ہے۔ لیکن میرا نبی وہ پاک ہے کہ ادھر آیا، ادھر سجدے میں سر چھپا کر منوا لیا کہ تمہاری بشریت اور ہے، میری مثل بشریت۔ باہر یہ موضوع الگ ہے، اللہ حق ہے، لا الہ الا اللہ، ہمارا رسول حق ہے، محمد الرسول اللہ۔ کلام مقدس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق ہے۔ اسی طرح دین اسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، دین اسلام کیا ہے؟ حق ہے۔ اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 10 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ میرا حبیب، یہ تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں قریب قریب بیٹھنے والے، یعنی تیرے پیارے پیارے صحابی جب تجھ سے یہ سنتے ہیں تو تجھ سے کہتے ہیں احق ہوا، یہ جو بیان کر رہے ہو کیا یہ بھی حق ہے؟
قل میری طرف سے انہیں فرما دیجئے، انتا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہے کہ قل ان سے کہہ دیجئے کہ ای ہاں بربی، مجھے اپنے رب کی قسم ہے یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ حق ہے۔ ہائے ہائے، اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہاں میں کتب تشیع میں سے ایک تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر البرہان، جلد نمبر 4، عربی میں بڑی ترتیب والی، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب رسول پاک نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہوا منی وانا منہ، ہوا منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے، یعنی وہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ انابا علی من شجرۃ واحدہ، علی کا اور میرا شجرۃ الطیبہ ایک ہے۔ یا علیو انت منی بمنزلۃ راسی من جسدی، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو سر کو جسم سے حاصل ہوتا ہے، جس طرح سر کے بغیر جسم نہیں پہچانا جاتا۔ اسی طرح تیرے بغیر میری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا علی انت ولی من بعدی، علی تو میرے بعد میرا ولی ہے۔ اب میں کہاں تک سلسلہ قائم کروں، کیونکہ میں مجلس پڑھنے نہیں آیا، میں تو شریک تعزیت ہونے آیا ہوں۔ تو یہاں پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ سب کچھ علی کے حق میں فرما رہے ہیں، لحموں کا لحم، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، حق کن ہوا، کیا یہ سب کچھ جو علی کے حق میں بیان کر رہے ہیں کیا یہ بھی حق ہے؟ تو اب رسول پاک نے وحی کا انتظار کیا، جیسے وحی نازل ہوئی تو رسول پاک نے وحی سنا دی کہ دیکھو میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے ان کو جواب دے دے۔ کل ان سے فرما دیجئے میرے حبیب، ای ہاں ربی، مجھے اپنے رب کی قسم ہے۔ دیکھیے صاحبان، کیا کروں، خطیب آدمی ہوں، محمد و آل محمد کی گداگری میں زندگی بسر ہوئی ہے، زبان پر بات میں بات آ جاتی ہے، حالانکہ اب آنی نہیں چاہیے، وقت نہیں ہے، مجھے بتا دینا کتنا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہاں پھر ایک بات آ رہی ہے، اللہ نے اپنے آپ کو حق منوایا، رسول سے قسم نہیں اٹھوائی۔ چپ کر گئے نا، چپ کر گئے نا، بڑی وسیم بیٹا بڑی پیاری بات ہے فیصل میاں، یہاں اللہ نے اپنے آپ کو حق منوایا، محمد سے نہیں کہا کہ قسم کھا، خود رسول کو حق منوایا، رسول سے نہیں کہا کہ قسم کھا کے منوا، قرآن کو حق منوایا، رسول سے نہیں کہا کہ پہلے قسم کھا، اسلام کو حق منوایا، رسول سے نہیں فرمایا کہ پہلے میری قسم کھا، لیکن جب علی کو حق منوایا تو کہا قسم کھا، کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ میری الوہیت پر مسلمان شک نہیں کریں گے، محمد کی نبوت پر مسلمان شک نہیں کریں گے، اسلام کی حقانیت پر، قرآن کے حق ہونے پر لوگ شک نہیں کریں گے، لیکن علی کے حق ہونے پر لوگ شک کریں گے۔ پتا تھا، کہا قسم کھا۔ منگا علی کو حق،
لیکن قسم کھا تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ تو اب آ جائیے گا ترمذی شریف پر، رسول کی اس حدیث پر جو ترمذی میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں علی مال حق والحق ما علی، علی کا دوسرا نام حق ہے۔ واجب واجب ترجمہ کیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہے، لیکن میں ترجمہ ان لفظوں میں کر رہا ہوں۔ علی کا دوسرا نام حق ہے، حق کا دوسرا نام علی ہے۔ تو جب اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کیا، جب رسول سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں فرمایا، جب قرآن سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ تیرے دامن میں کیوں آیا، تو علی کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ ہوئے ہوئے دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور خاص طور پر افق ذاکری کی یہ چمکتے اور دمکتے ستاروں، میں یہاں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، جس نے لکھنا ہو لکھ لے، کیسر سے لینا ہو کیسر سے لے، زندگی بھر میں حوالے کا ضامن ہوں، ورنہ میرے ان عزیز سے رجوع کیا جائے۔ جسے حوالہ نہ ملے میں صفحے کی فوٹو کاپی بھجوانے کا ضامن ہوں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 11 عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ جب رسول پاک کا وقت وصال قریب آیا، حضرت عمار یاسر نے رسول پاک کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسی وصیت فرمائیں کہ آپ کی اس حیات طیبہ کے ظاہری دور کے بعد میں اس وصیت پر عمل کرتا رہا۔ اب میں حوالہ دے چکا ہوں، میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول یہ خانوال علم و عمل کا ایک بہت بڑا شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ میرے حوالے کے بعد جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اپنے علماء سے رجوع کرے۔ اگر یہاں تسلی نہیں ہوتی، مکہ تک کے لیے یہ رجوع کرے میدان میں۔ لہذا میں اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے کہ آپ کی حیات ظاہریہ کے بعد آپ کی حیات باطنیہ کے دور میں میں اس وصیت پر عمل کرتا رہوں۔ تو رسول پاک نے فرمایا یا عمار ان رأیت علیجا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار، اگر تو میرے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی، فقط علی، ہاں علی ایک راستے پہ چل رہا ہے، نہیں صاحبان خانے وال، نہیں صاحبان خانے وال، یہ رسول کی حدیث ہے، میں نہیں عرض کر رہا، یہ وسیم بیٹے کی یا فیصل بیٹے کی شاعری نہیں ہے، یہ رسول کا فرمان ہے کہ اے عمار، اگر تو میرے بات دیکھے کہ تنہا علی، اکیلا علی، صرف علی، فقط علی علیحدہ ایک راستے پر چل رہا ہے اور ساری اولاد آدم علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہی ہے، تو میری وصیت ہے ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑ۔ فَإِنَّهُ لَنْ يَدُلَّكَ عَلَى رَدِيٍّ وَلَنْ يُخْرِجَكَ مِنَ الْهُدَىٰ۔ علی کبھی بھی تجھے ہدایت کے راستوں سے
الگ نہیں کرے گا. کیوں؟ علی مال حق. ہائے ہائے ہائے، یہی تو میں نے کہنا تھا جس پہ آپ خاموش ہو گئے. علی مال حق والحق ما علی. علی کا دوسرا نام حق ہے، حق کا دوسرا نام علی ہے. بس یہ حق جب ہے ہی حق. کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا پڑھ گئے؟ 11 بجے تک 15 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں. اچھا اچھا، تو جب علی ہے ہی حق تو صرف علی حق نہیں، موت کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ حق. تو اب ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ جی ہے جی ہاں، جیسے آپ کی مرضی. یہاں پر انتہائی قابل توجہ بات ہے. وہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ تمہید تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے جو کہ آپ خوش کہتے ہیں لیکن وہ دینا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ اگر ممبر سے ایسے مقامات پر یہ نہ دیا جائے تو پھر کیسے ہماری نئی نسل حقائق کو پا سکے اور لے سکے. تو لیجئے گا، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، اسلام حق، یہ ہے ہمارا عقیدہ. بہت پیارا فقرہ تھا. آپ سارے ہی چپ کر گئے، فرنٹ لائن والے بھی، یعنی شیعان محمد و آل محمد کے عقیدے پر جو بھی اعتراض کرتا ہے وہ سن لے ہمارا عقیدہ یہ ہے. اب چونکہ درود پڑھیے گا، صلوات. ذاکر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام آب مل گیا ہے. 2 گھونٹ اس لیے پی لیے ہیں تاکہ وہ ثواب جو ساقی کوثر کے تصور میں حاصل ہوتا ہے وہ مجھے یہاں سے حاصل ہو سکے. درود پڑھیے گا، صلوات. اللہ اکبر. مہربانی. تو اب موت کیا ہے؟ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ موت حق ہے. جب حق ہے تو پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہاں، فلسفہ موت چونکہ ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہم موت کا نام سن کر یا موت کے تصور سے گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہمیں حقیقت موت کا علم نہیں. دیکھیے صاحبان، اب عام آدمی مجھے داد نہیں دے گا اور شاید یہ خاص بھی چپ کر جائے چونکہ ذکر موت کا ہے. موت کا نام فنا نہیں بلکہ موت کا نام بقا ہے. کبھی مجلس کے انداز میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، جو کہ کھانے وال بہت کم آتا ہوں، نہ آنے کے برابر آتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا موت کا نام فنا نہیں، موت کا نام بقا ہے. موت کا نام ظلمت نہیں، موت کا نام ایک نور ہے. اسی لیے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہماری قبر میں 14 نور آتے ہیں. کتاب کا نام بحار الانوار جلد نمبر 20. تو میں یہاں پر آگے بڑھتا ہوں کہ موت کا نام ظلمت نہیں، موت کا نام نور ہے، موت کا نام زیست ہے، حیات جاویدانی ہے. میں اپنے لفظ نہ دوں ورنہ 15 منٹ بہت جلدی گزر جائیں گے. آئیے صحابہ نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک موت کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، ان الموت عندی بمنزلۃ الشربۃ الباردۃ فی یوم شدید الحر. انتہائی گرمی کے دن میں جتنا پیاسے کو ٹھنڈا پانی مطلوب ہوتا ہے، یہی موت میرے نزدیک حقیقت رکھتی ہے. واجب اتنی خشک بات کو آپ نے اس انداز میں لیا ہے
جب حضرت علی سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا علی آپ کے نزدیک یا امیر المومنین موت کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے قسم کھا کر کہا، نہج البلاغہ میں ہے، واللہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، رب اکبر کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اس طرح محبت رکھتا ہے جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کے مرکز شیر سے محبت رکھتا ہے۔ ہوئے 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 حیدر، توجہ فرمائیے آپ صاحبان۔ اچھا جی، میں ایک اور حضرت کا فرمان پیش کرتا تو، جب جنگ صفین میں حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی سے عرض کیا تھا، 100 جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں حضرت علی نے، 100، یہ ہم خندق خیبر حنین کے علاوہ اور کچھ جانتے نہیں، بدر اور جنگ جمل اور صفین کے علاوہ پوری 100 جنگیں ہیں، غزوات اور سرایا ملا کر جو حضرت علی نے اپنی زندگی میں لڑی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی جنگ صفین میں، لیلۃ الحریر میں، کہ ساری زندگی آپ کی میدان جہاد میں بسر ہوئی، جنگیں لڑتے رہے، لیکن مولا سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی پشت پر، آپ کی کمر پر کسی نیزے کے نشان کا، کسی تلوار کے لگنے کے نشان کا، کسی تیر کے لگنے کے نشان کا زخم نظر نہیں آتا، اثر نظر نہیں آتا۔ تو پھر علی نے قسم کھائی، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس، واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما وليت عنہا، کمر پر زخم کا نشان تو تب ہوتا جب میں میدان کو کمر دکھاتا۔ ہوئے 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 رب اکبر کی قسم، یہاں علی قسم کھا رہے ہیں، رب اکبر کی قسم، یہ کیا ہے؟ اگر پورا عرب امٹ کر مجھ علی کے مقابلہ میں آ جائے تب بھی علی میدان کو پشت نہیں دکھائے۔ ہائے ہائے، بہرحال میں یہاں رکتا نہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے نزدیک موت کیا ہے؟ عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، سب آپ تو خیر میرے بچے ہیں، اللہ آپ کو اور پرے پرواز عطا فرمائے۔ 12ویں امام تک موت کی تعریف محفوظ ہے، حتیٰ کہ سیدہ سمیت، کہ موت کیا ہے۔ تو جب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا موت کی آپ کے نزدیک تعریف کیا ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتے اعظم سرور یارد علی المومن، مومن کے لیے سب سے بڑا جو خوشی کا وقت ہے وہ وہی ہے جب اس پر موت طاری ہو۔ خانے وال کے رہنے والوں جو سمجھ رہے ہو میری بات لو، ہو جو چپ کر گئے ہیں میں حیران ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مومن کے لیے سب سے بڑا وقت مسرت، سب سے بڑا وقت خوشی یہ ہے جب اس پر موت طاری ہوتی ہے۔ صحابہ لرزتے ہیں، کہتے ہیں مولا موت کا وقت سب سے بڑی خوشی؟ فرمایا تم سمجھتے نہیں، ساری زندگی ہمارا مومن ہماری طرف اشارہ کر کے سلام بھیجتا ہے۔ میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، بیٹا جی میں پڑھ گیا، بڑی مہربانی بابا جی، بہت بہت شکریہ۔ ساری زندگی ہمارا مومن ہماری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اب اسے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم خود آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے
اصول کافی جلد نمبر 1 ٹائم بتا دیجیے گا مجھے. اصول ہو گیا بس میں ختم کرتا ہوں. اسی ایک آدھ حدیث سن لیں, اسی پہ ختم. چونکہ مصائب خان تو سارے مصائب پڑھتے رہتے, میں صرف ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا. تو یہاں پر اصول کافی جلد نمبر 1, جب بھی کوئی حکمدار محمد و آل محمد, شیعہ سنی کا ذکر نہیں ہے, جب بھی کوئی حکمدار محمد و آل محمد مرنے لگتا ہے فَيَجْلِسُ رسول اللہ عند راسه, رسول اس کے سرانے بیٹھتے ہیں. دیکھو نا, ایک بات دے دوں ایک بات, اسی کے سرانے بیٹھیں گے نا جو حاضر و ناظر مانتا ہے. فَيَجْلِسُ, خیر یہ بات بہت زیادہ ہے. فَيَجْلِسُ رسول اللہ عند راسه, رسول پاک مرنے والے حکمدار کے سرانے بیٹھتے ہیں. وَعَلِيٌّ عند رِجْلَيْهِ. اب میں نے پوری 1 گھنٹے کی یا پونے گھنٹے کی تقریر میں کسی کو دعوت فکر نہیں دی, اب میں دعوت دے رہا. علی مرنے والے حکمدار کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں. کتنا مقام ہے علی کی نظر میں حکمدار کا. واجب واجب. بڑی مہربانی. اسی لیے میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ علی مرنے والے حکمدار کے. بابا جان ذرا توجہ کیجئے گا کہ جس علی کے قدم مہر رسالت پہ نظر آتے ہیں, کتاب کا نام معارج النبوہ جلد نمبر 3, میں حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. جس علی کے قدم بشکنی کے وقت مہر رسالت پر نظر آتے ہیں, وہی علی حکمدار کے پاؤں کی طرف بیٹھتا ہے. بڑی مہربانی. وہی علی پاؤں کی طرف بیٹھتا ہے. رسول پاک مرنے والے پہ چھپتے ہیں. وہ سکرات الموت کا عالم طاری ہوتا ہے, اس کو گھبرایا ہوا دیکھتے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں ابشر یا ولی اللہ انی رسول اللہ انا خیر ممن ترکتا فی الدنیا. اے اللہ کے دوست گھبرا نہ, اگر تو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے تو میں کائنات کا رسول تجھے لینے آ گیا. ہائے ہائے ہائے. انی خیر لکا مما ترکتا فی الدنیا, جو کچھ تو دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے میں ان سب سے بہتر ہوں. ماں باپ بہن بھائی آل اولاد مال متاع زمینیں سونا چاندی یہ وہ جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے میں ان سب سے بہتر ہوں, میں تجھے دینے آ گیا. رسول کھڑے ہوتے ہیں, پھر علی اٹھتے ہیں. فَيَقِبُّ عَلَيْهِ, مرنے والے پہ چھپتے ہیں. اب مولا علی کا فرمان سنیے گا. جھک کر فرماتے ہیں ابشر یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست خوش ہو جا. کیوں؟ انا اماموں کا اماموں کا اماموں کا. نہیں توجہ نہیں کی آپ نے, توجہ نہیں کی. علی یہ نہیں فرماتے کہ میں رسول کا بھائی آ گیا ہوں, میں بطول کا شوہر آ گیا ہوں, میں حسنین کا باپ آ گیا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا آ گیا ہوں. نہ, میں تیرا امام آ گیا ہوں. کیوں؟ تاکہ مرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر شخص اٹھایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ. تو جس کا امام خود لینے آ جائے جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا آپ کے نزدیک موت کی تعریف کیا ہے, جو آغوش سے مادر سے مجل سے سن رہے ہو,
یا اپنے اپنے علماء کی بات سن رہے ہو؟ مولا کا جواب سننا۔ امام فرماتے ہیں فمل موت الا قنطرۃ، موت کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کا نام پل ہے۔ موت کا دوسرا نام برج ہے، پل ہے۔ جس طرح برج پل دو نہ ملنے والوں کو ملا دیتا ہے، اسی طرح یہ موت ہے جو عالم مادیت سے چلتے ہوئے انسان کو عالم برزخ پہنچاتی ہے۔ تو یہ موت درمیان میں ایک برج ہے، واسطہ ہے جو ایک عالم سے لے کر انسان کو دوسرے عالم تک پہنچاتا ہے۔ اب اگلا فقرہ سنو، میری ساری تقریر بھول جانا مولا حسین کا، یہ فقرہ نہ بھولنا، یہ فرمان نہ بھولنا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی عقل مند کبھی پل پر اپنا مکان نہیں بناتا۔ ہائے ہائے ہائے، افسوس میں اس کی تشریح کر سکتا لیکن نہیں کر سکتا۔ کوئی عقل مند پل پر اپنا مکان نہیں بناتا۔ تو جب یہ دنیا ہے ہی پل، یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز ذاکرین، میرے بچوں، میرے بھتیجوں، کتنے افسوس کی بات ہے جب کوئی مرتا ہے مجھ سمیت تعزیت کرنے والا، اس کے باہر سے اسے پوچھتے ہیں افضال بیٹا باپ کیا چھوڑ گیا، کتنے مکان چھوڑ گیا، کتنی جائیداد چھوڑ گیا، کتنا سونا چاندی چھوڑ گیا، کتنا بینک بیلنس چھوڑ گیا۔ اوے اللہ کے بندو، کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ افضال بیٹا باپ کیا لے کے گیا؟ ہوئے 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 ہوئے، جو فنا ہے اس کے لیے پوچھتے ہو، اور جو بقا ہے اس کا سوال ہی نہیں کرتے۔ جب مجھے میرا عزیز قاضی وسیم بیٹا لے کے مجلس میں آیا اور ہم دروازے پر احترام مصائب میں رک گئے، تو جو مصائب خان صاحب مصائب پڑھ رہے تھے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی پیاسی گردن پر شمر کے خنجر چلانے کا ذکر فرما رہے تھے۔ یہاں دو باتیں ہیں، وہ دونوں اختصار کے ساتھ عرض کر کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبیلہ بنی دارم کا ایک تیر انداز اپنی کمان میں تیر لے کر کھڑا ہوا تھا۔ جب زہرا کا لال دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل سلامت رہے آباد رہے، جب غریب الزہرا مظلوم البتول دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر اترا، یہ اترا میں نے کہا ہے ورنہ ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ جیسے ریتے گرم پر آئے تھوڑی دیر رہے، تھوڑی دیر کے بعد حسین زمین سے اٹھے۔ ہر ایک نے جو جو ظلم تھا کیا، میں تفسیر میں نہیں جاتا۔ اس ملعون سے بنی دارم کے قبیلے سے تیر انداز سے اس کے ساتھیوں نے پوچھا جب سب حسین پہ ظلم کر رہے ہیں تو تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ یہ جواب دیتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں حسین پہ ایسا ظلم کروں جو اس وقت تک کسی نے ظلم نہ کیا ہو۔ یہ آپ نے جواب سن لیا، اب تاریخ کے دو فقرے سنیں اور میں منبر چھوڑ دوں۔ یہاں پر درج ہے کہ جیسے ہی حسین پر ہر طرف سے ظلم ہوا تو سنان بن انس ملعون نے امام کے سینے میں زور سے زہر میں بھجا ہوا نیزہ مارا۔ نیزہ اتنے زور سے لگا کہ حسین کی کمر کے پار سے انی گزر گئی۔ ذرا سوچئے گا کہ پورے جسم کے اندر کی رگوں کو کاٹ کر نیزے کی انی کمر کے پار سے گزری۔ اس وقت حسین کی حالت کیا تھی؟ بطفت الساق بالساق، جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبیحہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے،
اسی طرح فرزند رسول نے جگر گوشہ علی و بطول نے زمین پر اپنے پاؤں مارے. اب میں یہاں رکتا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حسین یوں کمر میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کر امام نے نیزہ نکالا. جیسے امام نے نیزہ نکالا سینے سے خون کا فبارہ نکلا. اتنا خون نکلا, اتنا خون نکلا کہ غریب الزہرا کا منہ, بس جتنا میں نے مصحف پڑھنا تھا پڑھ دیا. حسین کا منہ کھل گیا. منہ کا کھلنا تھا. اب اس بنی دارم قبیلے کے تیر انداز نے حسین کے منہ کے اندر کا نشانہ بنایا. نشانہ بنا کر اس نے اپنا تیر چھوڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کئی مومنین اشارہ کر رہے ہیں گلفام صاحب, ہم سن نہیں سکتے. آپ 1400 سال کے بعد سن نہیں سکتے. وہ بہنیں, وہ پردادار, وہ بیٹیاں جو خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی حسین کی زبان کو چیرتا ہوا تیر تانوں میں جا کر لگا. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. بیویوں کی ندا گونجی, واہ حسینا, واہ غربتا, واہ عباسا. بس دو فکرے اور سنیں. عزیز پڑھ رہا تھا کہ امام کی گردن پر شمر نے خنجر چلایا. ضربیں لگی, سر تن سے جدا ہو گیا. ہمارے ہاں بیٹا محترم قاضی صاحب بھائی جمشید, ہمارے ہاں یہ روایت نہیں پڑھی جاتی, جبکہ عربی کتب میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس کے راوی حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے. شمر سے امام کی شہادت کے بعد کسی نے پوچھا کہ جب حسین ایک ضرب کے لیے کافی تھا, یعنی تو زور سے ضرب مارتا سر تن سے جدا ہو جاتا, یہ 13 ضربیں تو نے کیوں چلائی؟ اب میں آپ سے معافی مانگتا. کسی کا دل برداشت نہ کر سکے تو میں پہلے معافی مانگتا ہوں, چونکہ امام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں میرے بابا کی شہادت کے بعد جو مصائب مجھے خون رلا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا شمر کے ایک ساتھی نے اس سے بعد میں پوچھا کہ جب ایک ضرب حسین کے لیے کافی تھی تو تو نے 13 ضربیں کیوں ماری؟ تو اس ظالم نے جواب دیا کہ ایک ضرب مارتا تھا, حسین کے خشک گلے کی 2 رگیں کٹ جاتی تھی, میں خنجر اٹھا لیتا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ زہرا کا لال زمین پہ تڑپتا کیسے, حسین زمین پر ہاتھ پاؤں کیسے مارتا ہے. ہائے میں دیکھتا رہا, ضربیں مارتا رہا. جب 13ویں ضرب ماری تو میں نے غیب سے آواز سنی, ایک مستور رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میں نے چکیا پیس پیس کے پالا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا الہ العالمین, اس ذکر و اذکار کا ثواب مرحوم مغفور بھائی توقیر کی روح پر فتوح کو عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.